نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. آج جو واعظ شروع ہوتا ہے اس کا نام ہے الظہور. یہ واعظ جامع مسجد تھانہ بھون میں ہوا 3 ربیع الاول سن 1332 ہجری. 2.5 گھنٹے یہ واعظ ہوا اور اس میں مضمون تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا راز بطرز صوفیہ. اس واعظ کو ضبط کیا مولوی عبداللہ صاحب نے اور سامعین کی تعداد تقریباً 200 تھی. فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت ہے سورہ حجر کی. اس سے مجھے اپنا بیان مستنبط کرنے کی حاجت نہیں، بلکہ اس مقصود کی اس آیت میں تصریح ہے، صرف اس کی تفسیر کرنا منظور ہے. میں نے اس مقصود کی اجمالی تعیین اثناء خطبہ جمعہ میں نماز سے قبل کر دی ہے، جس کا حاصل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے ساتھ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا راز بیان کرنا ہے. اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف اور دیگر حالات کے متعلق حکایات و واقعات تو بیان کیے ہی جاتے ہیں اور ان میں حظ بھی ہے، اور نیز اگر منکرات سے خالی ہو تو طاعت بھی ہے. اسی لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف حق تعالی ہی کا ذکر ہے، اور میں اگر اس ذکر کے اندر کوئی کوتاہی نہ دیکھتا تو اس پر بھی اقتضاء و قناعت کرتا، مگر دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ایک بڑی کوتاہی ہو رہی ہے. اس لیے اس کے ساتھ دوسرا ضروری مضمون یعنی اس کا راز بھی بیان کرنا ضروری ہوا، تاکہ اس کے جاننے سے اس کوتاہی کی بھی اصلاح ہو. تفصیل اس کی یہ ہے کہ اول یہ سمجھو کہ شریعت میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شارع علیہ السلام نے ہر شے کی ایک حد مقرر فرمائی ہے. اس سے آگے بڑھنے کو غلو فی الدین کہا جاتا ہے، جس کی نسبت ارشاد لا تغلو فی دینکم. مخاطب اس کے اہل کتاب ہیں، وہ جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح میں بے حد مبالغہ کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرنا عین طاعت ہے، لیکن اگر حدود نہ ہوتے تو یہ کہا جاتا کہ جس قدر مدح کی جائے سب طاعت ہے. لیکن وہ تو حدود سے تجاوز کر گئے، اور اپنی حدود سے جو شے بڑھے گی وہ منیعاً ہو جائے گی. حق تعالی کے کمالات حالانکہ غیر محدود ہیں، لیکن اگر اس میں بھی غلو جائز نہیں. وہاں بھی غلو کے معنی یہی ہے کہ حد شرعی سے آگے بڑھے، یعنی غیر واقعی امر کو حق تعالی کی طرف منسوب کرے. اتنا فرق ہے کہ اگر غیر واقعی کمال کو بشر کی طرف منسوب کرے
تو وہ کمال گنا جاتا ہے، اور اگر اس میں کمال ہوتا تو کمال ہی ہوتا، بخلاف حق تعالی کے کہ اگر اس کے لیے کوئی امر غیر ثابت کرے تو وہ کمال نہیں نقص لازم آئے گا۔ مثلا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے قادر ہیں کہ اپنے شریک پر بھی قادر ہیں، تو یہ صفت مدح نہیں، اس لیے کہ جب شریک تجویز ہوا تو وہ شریک فی القدرت بھی ہوا، اور جب شریک فی القدرت ہوا تو قدرت جس کے اندر یہ مبالغہ کرتا تھا ناقص ہوگی۔ پس جب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی امر غیر واقع کو ثابت کرنا جائز نہیں تو انبیاء کے لیے تو کیسے جائز ہوگا؟ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے کہ کتنے بڑے پیغمبر ہوئے کہ غایت قرب اور بلا واسطہ ظاہرہ کے پیدا ہونے کے سبب آپ کا لقب روح اللہ ہے، لیکن وہ ظالم اس روح اللہ کے معنی حد سے تجاوز کر کے جزئیت کے خواہ اعتقاداً یا تقولاً قائل ہو گئے، اور تعمیم میں نے اس لیے کی کہ عقلاً تو جزئیت بالمعنی الحقیقی کے قائل ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ محال عقلی ہے، وہ تقولاً ہو، باقی جو عقل سے معرہ ہیں وہ جو چاہے کہیں۔ پس اہل کتاب کے اس تجاویز عن الحد کے بارے میں ارشاد ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یعنی اے اہل کتاب تم لوگ اپنے دین میں حد سے مت بڑھو اور اللہ پر بجز حق بات کے مت کہو۔ اور ولا تقولوا علی اللہ الا الحق میں ایک نقطہ عجیب اس وقت سمجھ میں آیا، اور وہ میرے مقصد کی پوری دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، تو اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ یہ فرماتے لا تقولوا علی عیسیٰ الا الحق، یعنی عیسیٰ پر سوائے حق بات کے مت کہو۔ پھر علی اللہ کیوں فرمایا؟ بس سمجھیے کہ علی اللہ فرمانے میں اشارہ اس طرف ہے کہ جب مخلوق کی شان میں حد سے تجاوز کرو گے تو یہ ضرور خدا تعالی کی تنقیص ہوگی۔ بس عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا یہ تنقیص ہے باری تعالی کی۔ یہاں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم لوگ جو بدنام ہیں کہ یہ رسول کی مدح سے منع کرتے ہیں، تو جو مدح حد کے اندر ہو اس کو ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ ہاں، ہم خدا تعالی کی تنقیص کو منع کرتے ہیں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مدح کرنا کہ جس سے حق تعالی کی شان میں بے ادبی ہو، یہ رسول کی تو ظاہراً مدح ہوگی لیکن واقع میں اللہ تعالی کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہوگی۔ اور ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص کسی کی اتنی مدح کرے کہ اس کے باپ کی اہانت ہو جائے، بیٹے کی اتنی تعریف کرے کہ باپ کی بے عزتی کر دے، اہانت ہو جائے، بس ایسی مدح کو وہ بیٹا بھی پسند نہ کرے گا بلکہ اس سے ناراض ہوگا۔ بس لا تقولوا علی اللہ الا الحق سے صاف ظاہر ہو گیا کہ مدح کے اندر حد شرعی سے بڑھنا یہ خدا تعالی کی تنقیص ہے۔ آگے جو ارشاد ہے اس سے میرا مقصود جو نقطے کے عنوان سے بیان کیا ہے بہت صاف ظاہر ہو رہا ہے۔ لا تقولوا علی اللہ الا الحق بھی اس مدح عیسوی ہی کے متعلق ہے، اور وہ یہ ارشاد ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یعنی مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول ہیں۔ بس اگر آیت کے یہ معنی نہ ہو جو میں نے بیان کیے تو درمیان میں لا تقولوا علی اللہ الا الحق بالکل بے ربط معلوم ہوتا ہے، اسی لیے اول و آخر میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے اور درمیان میں لا تقولوا علی اللہ الا الحق کے کیا معنی؟ بس صاف ظاہر ہے کہ مدعا یہی ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی جزئیت کے قائل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پر بہتان ہوگا، اور اس سے تنقیص جناب باری تعالیٰ کی لازم آئے گی۔ پس مدح بھی اس وقت جائز ہوگی کہ حد سے نہ گزرے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی اسی حد تک اجازت ہوگی، جائز ہوگی
کہ حد شرعی سے متجاوز نہ ہو۔ باقی اس کی حد کیا ہے؟ اس کو مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر الفاظ میں بیان کر دیا، اور وہ یہ ہے: بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یعنی خواص ربوبیت کے علاوہ سب کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امکاناً تو سب ثابت، اور وقوعاً جس میں روایت وارد ہو وہ ثابت، اور خواص ربوبیت کے علاوہ اگر کوئی ایسا امر ثابت کرو گے جو روایت سے ثابت نہ ہو تو یہ کذب اور گناہ تو ہوگا، لیکن اس سے تنقیص حق تعالی کی لازم نہ آئے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مدح نبوی کے اندر دو چیزوں کی رعایت رکھو۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے درجے میں مت پہنچا دو، اور دوسرے یہ کہ وہ امر ثابت کرو کہ روایات ثابتہ اس کی مساعد ہوں، اس سے وہ ثابت ہوتا ہو۔ ان دو امروں کی رعایت کے بعد جو چاہو ثابت کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ مختصر یہ ہے کہ اس باب میں نسبت الوہیت اور کذب سے اعتراض کرو، لیکن چونکہ ابنائے زمان ان دونوں باتوں سے اجتناب نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ایسا بڑھاتے ہیں کہ خدا تعالی تک پہنچا دیتے ہیں، اور حکایات و واقعات وہ بیان کرتے ہیں کہ روایات صحیحہ میں ان کا پتہ بھی نہیں، اور اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اس لیے ہم حکایات و واقعات سے زیادہ ضروری مضمون بیان کرتے ہیں، جس کو میں نے راز ولادت سے تعبیر کیا ہے، اور اگر یہ غلو ہم نہ دیکھتے تو ہم بھی صرف واقعات صحیحہ بیان کرتے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ محبوب کا ذکر بھی محبوب ہے، لیکن کیا کیا جائے، اسی محبوب کے امر کی وجہ سے یہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کہ محبوب کے احکام کا ذکر زیادہ اہتمام سے ہو۔ اس لیے واقعات بیان نہ کروں گا، نیز وقت بھی نہیں اور ضرورت بھی نہیں، اس لیے بفضلہ تعالی وہ واقعات جو علماء محققین نے صحیح روایات سے مدون کر دیے ہیں، مشہور اور الثنا پر مذکور ہیں، اسی لیے میں بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے واقعات کے وہ حکمت اور راز بیان کرنا چاہتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے مقصود ہے، اور نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور حکایات کا مقصود بھی اور غایت اصلی وہی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی غور کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جتنے واقعات اور قصص حق تعالی نے بیان فرمائے ہیں، مطمح نظر ان سے ان کی غایات ہی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے: کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یعنی یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو آپ کی طرف اسی لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں کی طرف سے نور کی طرف نکالے۔ اور ارشاد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اللہ تعالی ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اسی لیے بھیجا کہ اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ دے دیں، اور فرماتے ہیں: قد انزل علیکم ذکر الرسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، یعنی بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ایک یادداشت، یعنی رسول کو، کہ وہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں، کہ وہ آیات حق کو ظاہر کرنے والی ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل نیک کیے ہیں ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالیں۔ آیت مؤخر الذکر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر اور رسول کو مبدل من اور بدل واقع کر کے گویا ایک قرار دیا ہے۔ اس سے عقلاء سمجھ سکتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے مقصود ذکر ہے۔ بہرحال قرآن شریف کے اندر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں غایت بھی حق تعالی نے بیان فرمائی۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اور آپ کے واقعات سے وہ غایت ہی مطلوب ہے۔ پس الحمدللہ میرا یہ بیان اور دعویٰ بے دلیل نہیں، پس اس غایت و راز کو بیان کرنا عین امتثال ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادات کا، اور نیز یہ اس حیثیت سے افضل ہوگا صرف واقعات کو بیان کرنے سے، تو یہ اجمالی تعیین تھی مقصود کی۔ اس کے بعد سمجھیے کہ میں نے خطبہ جمعہ میں وعدہ بیان کے ساتھ یہ بھی قید لگائی تھی کہ میں آپ کی تشریف آوری کا راز حضرات صوفیاء و اہل اسرار کے طرز پر بیان کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں انہی حضرات نے خوب سمجھا ہے، اور لوگ تو الفاظ ہی میں ہیں اور یہ لوگ اسرار سمجھتے ہیں۔ ان کی تحقیقات اور علماء ظاہر کے علوم میں ایسا فرق ہے جیسے ایک شخص تو کتاب خوان نعمت سے لڈو، پیڑے، برفی، بالو شاہی کے بنانے کی ترکیب اور طریقے بیان کرتا ہو کتاب سے دیکھ دیکھ کر کہ لڈو بنانے کی یہ ترکیب ہے اور بالو شاہی اس طرح بنتا ہے، تو اس سے بنانے کی ترکیب تو معلوم ہو جائے گی، لیکن حقیقت معلوم نہ ہوئی کہ وہ کیا ہے، اور دوسرے شخص نے بالو شاہی اور لڈو منہ میں رکھ دیے، گو اس کے بنانے کی ترکیب بھی معلوم نہ ہو۔ تو حضرت قبلہ حاجی صاحب قدس اللہ سرہ کے یہاں ایک مولوی صاحب جو پہلے بھی کسی شیخ سے مثنوی پڑھ چکے تھے، حضرت حاجی صاحب سے مولانا رومی کی مثنوی شریف پڑھتے تھے۔ حضرت حاجی مرتضی صاحب لکھنوی اس وقت وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ان مولوی صاحب سے پوچھا کہ تم تو خود عالم ہو، پھر مثنوی بھی پڑھ چکے ہو، تو پھر تم حضرت حاجی صاحب سے کیوں پڑھتے ہو؟ یہ سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کچھ علوم پڑھے ہوئے بھی ہیں۔ حاجی مرتضی صاحب نے کہا کہ میں نے علوم تو کچھ نہیں پڑھے۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ عالم ہوتے تو علماء کے طرز پر آپ کو سمجھا دیتا۔ اب میں ایک موٹی سی مثال بیان کرتا ہوں، اس سے تم کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے پہلے پڑھنے پڑھانے میں اور حضرت کے پڑھانے میں کیا تفاوت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مکان عالیشان ہے، ایک شخص نے اس کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا اس مکان کے اندر اتنے کمرے ہیں، اتنا سامان ہے، فلاں جگہ گھنٹہ لگ رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ وہ ہے۔ غرض اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی تمام فہرست بے کم و کاست ایسی بیان کر دی کہ کوئی امر متروک نہ رہا، مگر صرف فہرست ہی بتلائی، باقی دکھلائی کوئی شے نہیں، صرف فہرست بتا دی، دکھایا کچھ نہیں۔ دوسرا شخص آیا، اس نے فہرست کا تو ایک حرف نہ بتایا، فہرست کا تو ایک حرف نہ بتایا، مگر یہ کیا کہ ہاتھ پکڑ کر اس کو مکان کے اندر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اب اس کے سب سامان اور زینت آنکھوں کے سامنے ہو گئے۔ پس حضرت کا پڑھانا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو پس حضرت کا پڑھانا تو ایسا ہے جیسے مکان کے اندر کھڑا کر دیا ہو۔ جیسے مکان کے اندر کھڑا کر دیا ہو، اور پہلی تعلیم ایسی ہے کہ فہرست بتا دی ہو، پس ان حضرات کے علوم واقع میں عین الیقین ہوتے ہیں۔ پس اہل اسرار سے مراد یہ لوگ ہیں، ان کے طرز پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے کوئی صاحب یہ نہ سمجھیں کہ وہ مضمون اہل اسرار کا مخترع ہوگا، یعنی کوئی گھڑا ہوا ہوگا، اور ثابت بالکتاب و سنہ نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ وہ حضرات جو کچھ سمجھے ہیں وہ کتاب و سنت ہی سے سمجھے ہیں، کوئی شے خارج
اس سے زائد ان کے پاس نہیں۔ اگر کتاب و سنت سے خارج کوئی شے ہوگی تو وہ خود مردود ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صوفیوں کے پاس کچھ علوم اور احکام شریعت سے علیحدہ بھی ہیں، سو یہ بالکل غلط ہے۔ ان کا علم قرآن و حدیث سے ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اور لوگ سمجھتے نہیں، وہ حضرات سمجھتے ہیں، اور یہ خیال لوگوں کا بہت پرانا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ علوم و احکام ایسے پہنچے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کو نہیں بتائے گئے، لیکن اس کے صحیح و غلط ہونے کا معیار خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول کافی ہے۔ مگر ان سے پوچھے کون؟ سو اللہ تعالی جزائے خیر دے کہ کسی باہمت نے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیا۔ چنانچہ بخاری کی جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کسی نے سوال کیا، کیا تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاص بات بتائی جو اوروں کو نہیں بتائی؟ فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ ہاں، ایک بات سمجھ کر کہ آدمی کو قرآن یعنی دین کے اندر عطا ہوتی ہے، ایک سمجھ کہ آدمی کو قرآن یعنی دین کے اندر عطا ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس قرآن کو سمجھنا، دین کی باتوں کو سمجھنا۔ بس حضرات صوفیہ و اہل اسرار کو حق تعالی نے قرآن و حدیث کی سمجھ ایسی عطا فرمائی ہے کہ وہ اس سمجھ سے کام لے کر جب کسی کو سمجھاتے ہیں تو بعد ان کے بتانے کے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ قرآن و حدیث ہی ہے، اور لوگوں کو بدو ان کے بتائے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہی معیار ہے ان تحقیقات کے صحیح اور ثابت ہونے کا کہ اگر بعد سمجھانے کے یہ روز روشن کی طرح معلوم ہونے لگے کہ یہ تحقیقات قرآن و حدیث کے خلاف نہیں تو وہ صحیح ہیں، اور اگر بعد سمجھانے کے بھی مخالف معلوم ہو تو غلط اور تصنیف یاراں ہے، اور اس کی وجہ اس کا وہی درجہ ہے جیسا ایک شخص کی حکایت ہے کہ اس نے وَضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کے معنی بیان کیے کہ اے نفس تیری یہی سزا، اور ایک بانوا فقیر سے کسی نے پوچھا کہ بتا محمد کا رتبہ بڑا ہے یا رزق کا؟ اس نے کہا کہ حضور کا مرتبہ بڑا ہے۔ کہنے لگا کہ بے پیرا ہی رہا، دیکھ سوٹے کو سر پر گھما کر کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو دیکھ ان پہلے آیا ہے، محمد پیچھے، یعنی ان سے وہ اناج۔ تو ان ہندی میں رزق کو کہتے ہیں، بس رزق کا مرتبہ بڑا ہے، یہ فقیری ہے کہ روٹیوں کا مرتبہ رسول سے بڑھا دیا۔ تو کیا ان خرافات کو تفسیر کہا جائے؟ غرض میری مراد راز سے یہ ہے کہ سمجھانے کے بعد سمجھ میں آ جائے کہ یہ مدلول قرآن و حدیث ہی کا ہے، وہ راز مراد نہیں جو مخترع اور من گھڑت ہو۔ ایک بات تو یہ تھی جو قبل مقصود بیان کرنا تھی، اور دوسری بات اور ہے جو اس سے اہم ہے، اور وہ راجع ہے سنت و بدعت کی طرف۔ باقی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نستعينك على طاعتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى
إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين.